یہ جامعہ دارال قرآن کی ایک شاخ ہے جو جامعہ دارال قرآن ہے. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. قاری صاحب کے بیٹے حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب، حضرت مولانا قاری جمیل الرحمان صاحب اور حضرت مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب، اور ان کی آگے جو بیٹے ہیں حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب ہیں، حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہیں، مولانا طیب صاحب ہیں. یہ سارے حضرت قاری محمد یاسین صاحب کے پوتے ہیں. اس میں ایک ہے جامعہ دارال قرآن اور باغ والی مسجد، وہ تو اس پورے سلسلے کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مدرسہ اور درسگاہ دی ہے کہ جس کا فیض صرف فیصل آباد ہی نہیں، پنجاب ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیل چکا ہے. عظیم کیسے ماشاءاللہ آج تو میں ہیرو لگ رہا ہے. تو لڑا سربالا ہو کے لڑا ہو آپ عظیم کون سے پارے پہ ہو؟ محمد عمر فاروق. عمر ماشاءاللہ کتنے پارے ہو گئے؟ ماشاءاللہ قرآن حافظ ہو گئے. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد عبداللہ کب کیا آپ نے؟ میں نے چھوٹی کیا تھا. اچھا زبردست. کتنے ٹائم میں کیا عبداللہ؟ 2 سال میں. میرا نام عبدالرحمان. عبدالرحمان کتنے پارے کیے آپ نے؟ میرا حفظ اوہ واہ جی واہ. کیا عمر ہے آپ کی؟ ہمارا 10 سال. 10 سال. عبدالرحمان میرے بیٹے کا نام بھی عبدالرحمان ہے. میری بیٹی کا نام رحاب ہے، اس نے بھی حفظ کیا 2 ہفتے پہلے. ہوسٹ نعمان نیوز ٹوڈے کے ساتھ ایگزیکٹ ہم آج موجود ہیں جامعہ الرحیمیہ. یہ جامعہ دارال قرآن کی ایک شاخ ہے جو جامعہ دارال قرآن ہے. یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہاں پہ ہر سال ماشاءاللہ کچھ سینکڑوں کی تعداد میں بچے بچیاں دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کر کے نکلتی ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے عہدوں میں جا کے یہ بچے پہنچتے ہیں. اور نہ صرف اپنا کہتے ہیں درسگاہ کا، اپنے اساتذہ کا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں. اور اس کی ساری جو بنیاد سٹارٹ کی تھی قاری محمد یاسین صاحب تھی، پھر آگے ان کے بیٹے، ان کے بچے. آج جو ہم جامعہ الرحیمیہ میں کھڑے ہیں، اس کو جو استاد جی ہیڈ کرتے ہیں اپنا قاری زاہد الیاس صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. قاری صاحب آج بڑا پیارا یہاں پہ ایک پروگرام ہوا ماشاءاللہ. یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی تعداد موجود تھی اور بچوں نے یہاں پہ حفظ بھی کیا اور یہ بڑا زبردست نظام ہے. تو یہ کیسے شروع ہوا سلسلہ اور اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک ہے جامعہ دارال قرآن اور باغ والی مسجد، وہ تو اس پورے سلسلے کی بنیاد ہے. 1973 میں الحمدللہ بڑے حضرت قاری صاحب میری مراد حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا. اور یہ بڑھتے بڑھتے اب یہ برانچوں کی صورت میں بلا مبالغہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں برانچیں الحمدللہ پوری دنیا میں اس کی موجود ہیں. ان برانچوں میں سے ایک برانچ یہ جامعہ الرحیم ہے. جامعہ الرحیم میں ہم نے اس کو فوکس کیا ہے کہ یہاں پر طلباء جو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، صرف ان کو رکھا جائے. اور بالخصوص ایسے علاقوں کے بچے کہ جن علاقوں میں پسماندگی ہے، کچھ حالات کی تنگی ہے، ایسے علاقوں کے بچوں کو ہم زیادہ تر یہاں پر فوکس کرتے ہیں، ان کو لیتے ہیں. اور پھر ان کی نہ صرف تعلیم نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی اور ان کو سنبھالنا بھی. یہاں پہ حاضری کی ترتیب ہم نے یہاں تک ایسے ٹائم کی ہے کہ ایک طالب علم کی حاضری تب لگے گی جب وہ اپنا صبح غسل کرے اور پھر اپنا جسم کو اپنا صاف ستھرے کپڑے پہنے اور اپنا سر کو تیل لگائے. جب مکمل فریش ہو بچہ پھر اس کی حاضری لگے گی. اب ایک بچہ 6 سال کی عمر کا ہے، 5 سال کی عمر کا ہے، 7-8 سال کی عمر کا ہے. اب ایسے بچوں کو گھروں میں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ یہاں کے بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ گھروں سے زیادہ ان کو یہاں پہ سنبھالا جاتا ہے. یعنی کہ استاد جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے آپ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو سنبھالنا مشکل ہے، وہ درسگاہوں نے اپنے اس کو شیلٹر میں لے لیا. یہ تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی بڑی نعمت اور بلیسنگ ہے. اچھا استاد جی، جو بچہ یہاں پہ آپ کو 5-6-7 سال تک کتنے دیر میں قرآن جی حفظ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی کیا ترتیب ہوتی ہے؟ جی اس میں ترتیب یہ ہے کہ جو بچے یہاں آتے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پہ اسکول میں پڑھ کے نہیں آتے ہیں، ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ابتدا میں ناظرہ پڑھا لیا جائے، اتنا ناظرہ ہو جائے کہ وہ حفظ آسانی سے کر سکیں. اس کے بعد وہ تقریباً 3 سے 4 سال میں الحمدللہ یہ سارا دورانیہ یہاں پہ گزارتے ہیں اور مکمل مضبوط حافظ بن کے مرکز جامعہ دارالقرآن اور باغ والی مسجد میں یہاں سے وہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں. جی یہاں پہ تعلیم حاصل کر کے بچے انیشل پھر وہ دارالقرآن میں شفٹ ہو جاتے ہیں. اور ساتھ ہی ماشاءاللہ یہ پچھلے کچھ سالوں میں بڑا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس سے بچے پڑھ کے نکلتے ہیں وہ ماشاءاللہ بورڈ کی پوزیشن بھی لے کے نکلتے ہیں. تو یہ ایک بہت زبردست اور خوشائن بات ہے. الحمدللہ اسی ادارے کے بچے، جامعہ الرحیم کے بچے یہاں سے پڑھ کے گئے،
ان کو ذہنی طور پہ مضبوط کیا گیا، پروان چڑھایا۔ جب وہ آگے بڑھے ہیں تو وہ یونیورسٹیوں میں گئے ہیں یا کالجز میں گئے ہیں یا اسکولوں میں گئے ہیں، تو یہاں کے طلباء نے الحمدللہ انہوں وہاں پہ جا کے پوزیشنیں بھی حاصل کی ہے اور اپنی کارکردگی سے تمام اساتذہ کرام کو متاثر بھی کیا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ بچوں نے نہ صرف پوزیشنیں حاصل کی اور اپنے استاذ اور والدین کا نام بھی روشن کیا۔ اس طرح ہمارے ساتھ بڑے پیارے ہمارے محترم مفتی خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، جو طالب علم بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ پڑھا بھی رہے ہیں۔ وہ سب کیا کہیں گے جو آپ ماشاءاللہ آپ دلی جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ماحول ہے بچوں کا؟ ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ دارالقرآن بڑی پیاری تقریب تھی، ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان سے دوست آئے ہوئے تھے، تو کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی نعمان صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اہل فیصل آباد پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مدرسہ اور درسگاہ دی ہے کہ جس کا فیض صرف فیصل آباد ہی نہیں، پنجاب ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر پھیل چکا ہے۔ اور اس کے پیچھے ہمارے بڑے حضرت قاری صاحب کی دعائیں اور محنت ہے۔ میں آپ حضرات سے صرف یہی درخواست کروں گا کہ ان دینی مدارس کی قدر کریں، ان کا احترام کریں اور ان کے ساتھ محبت والا سلوک کریں۔ یہ قوم کے جو بچوں کو اتنا، ابھی روڈ کے اوپر سیلانی والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ روڈ کے اوپر دسترخوان بچھایا ہوتا ہے، ہر گاڑی والا دیکھ رہا ہوتا ہے کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن یہاں جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ صبح وقت اور شام کو بھی کھانا کھلا رہے ہیں بڑے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ عام طور پر لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ مدارس کا وزٹ کریں، آئیں اور ان معصوم بچوں کو دیکھیں، آپ ان کو بھی دکھائیں۔ ماشاءاللہ یہ ان بچوں کو جو دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ مدرسے والے کر رہے ہیں۔ اب یہ جامعۃ الرحیم ہے، اس کے چاروں طرف فیکٹری ہیں، لیکن یہ فیکٹریاں کوئی کپڑا بنا رہی ہے، کوئی جراب بنا رہی ہے، کوئی گتا بنا رہی ہے۔ جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے۔ جی جی، اور یہ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو مدرسہ ہے یہ حافظ قرآن بنا رہا ہے، یہ علماء بنا رہا ہے، اور یہ اصل دولت اور اصل سرمایہ انسان کا یہ ہوتا ہے۔ جرابیں تو 6 مہینے کے بعد پڑ جائیں گے، کپڑا بھی پڑ جائے گی، ضرورت تو ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت یہ دین کی خدمت ہے، جو ہمارے ماشاءاللہ یہ بچے اور اساتذہ کثیر تعداد کے اندر مدرسے میں بیٹھے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں۔ جی، سب سے زبردست بات ہے کہ جو بچے یہاں پہ دین حاصل کر رہے ہیں اور دنیا میں اس کا نام روشن کر رہے ہیں۔ جی مولانا عمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے بچے ہیں جو گھروں میں بھی پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اور یہاں بھی ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے مسکرا رہے ہیں اور پھولوں کی طرح ہیں، تو ان کو سنبھالتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، مطلب 2-3 کام کرتے ہیں، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے، تو سبحان اللہ یہ کیسے سلسلہ چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جس طرح یہ معصوم بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو 1997 میں ہم بھی اسی طرح بچے تھے، ہم اسی ادارے میں آئے، باغولی مسجد میں آئے، ہمارے اساتذہ نے، حضرت بڑے قاری صاحب نے، ان کے صاحبزاد خان نے اسی طرح ہماری تربیت کی، اور الحمدللہ آج ہم ان کے معلم بنے، مدرس بنے۔ تو آج ہم کل کے بچے تھے، آج ہم کے یہاں کے معلم ہیں، تو اسی طرح ان طلباء پر ان کے اساتذہ محنت کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے جمعے کے بیان میں بھی کہا تھا کہ آئیں ان مدارس میں، آئیں ان طلباء کو اور ان کے اساتذہ کو دیکھیں کہ ان کا صبح و شام، ان کا دن رات، ان کے 24 گھنٹے ایک ہی کام ہے، قال اللہ قال رسول کا درس قوم کو دے رہے ہیں، اور قوم کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ آؤ ہمارے مدارس کے دروازے دن رات کھلے ہیں، 24 گھنٹے کھلے ہیں، اور مدارس پر صرف وہی لوگ مدارس کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں جو مدارس میں آئے نہیں۔ جو مدرسے میں آتا ہے، مدرسے کا وزٹ کرتا ہے، الحمدللہ وہ اتنا مطمئن ہو کے جاتا ہے کہ خود بھی اور اپنی نسلوں کو بھی حافظ بناتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کا تعاون مدارس کے ساتھ شفقت کا رہے گا، محبت کا رہے گا، تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوئی محلہ، کوئی گلی، کوئی درسگاہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر اسی طرح قرآن کے بچے، قرآن کے حافظ، قرآن کے یہ نمونے تیار نہ ہو۔ جی بالکل، قرآن کے بچے، قرآن کے حافظ، قرآن کے بچے تیار نہ ہو، اور بڑی محنت کی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں خود نعمان، میں نے بھی اپنا باغولی مسجد سے ہی میں نے ماشاءاللہ حفظ کیا، اور میرے بہت سارے دوست، میں بھی اب ایک پوزیشن پہ ہوں، اور ہمارے دوست نکلے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس ٹائم پوزیشنوں پہ کھڑے ہیں۔ ہم استاد جی پوچھتے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا مدرسہ ہے جہاں پہ آج تقریباً کرام کتنے کے وہاں پہ اساتذہ ہیں اور کتنے کے یہاں پہ طالب علم؟ جی الحمدللہ ہم سب جس ادارے سے وابستہ ہیں، جامعہ دارالقرآن سے، وہاں پر اساتذہ کی، طلباء کی تعداد الحمدللہ 6500 ہے، اور وہاں پر ان کی تربیت کرنے والے اساتذہ اور دیگر عملہ ان کی تعداد تقریباً 240 اور 250 کے لگ بھگ ہے۔ الحمدللہ ان طلباء کو، اور ہر روز کا ان پر جو کھانا بنایا جاتا ہے، تو اس آٹے کی جو مقدار ہے وہ تقریباً 32 سے 34 من آٹا یومیہ پکتا ہے ان طلباء کے لیے جو مدرسے میں مقیم ہے۔ الحمدللہ مدرسے میں کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور کسی قسم کا کوئی اور ان سے معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ ان کو تعلیم بھی، تربیت بھی، رہائش بھی، ہر چیز الحمدللہ یہ فری ہے، اور مخیر حضرات جو مدارس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں انہی کے تعاون سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔
जी, जो मदारस के साथ ताउन कर रहे चल रहे हैं, माशाल्लाह बताया गया कि 6500 जो तालिब इल्म तकरीबन यहाँ पे जो फैसलाबाद में सराउंडिंग में जो ब्रांचेस हैं, इनकी शाखें, और साथ-साथ वहाँ पे उनके खाने का जो निज़ाम है माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त नाम है, 32 मन के करीब हमारी रोटी और बाकी सब खाना से चलता है। तो अल्लाह ताला ऐसे करे, जो ये मदारस हैं जो हमारे उलमा हैं, हमारे सरों का ताज हैं, तो ये मदारस ऐसे ही चलते रहें और अल्लाह ताला इनसे ही दीन का काम लेते रहें। ऐसे हमारे साथ कुछ प्यारे से बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अजीम है। अजीम कैसे हो? माशाल्लाह आज तो मैं हीरो लग रहे हैं। तो लाड़ा सरबाला हो के लाड़ा हो आप? अजीम कौन से पारे पे हो? उतरमा। अच्छा अच्छा, तो कितने पारे हो गए आपके? मेरे 10 हो गए। 10 हो गए। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल हो गए। तो आज कितने बच्चों ने हिफ्ज किया माशाल्लाह यहाँ पे? 8। 8 बच्चों ने हिफ्ज किया। तो एक दिन आपकी भी माशाल्लाह इंशाल्लाह तकरीब होगी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ये इस्माइल इस्माइल वैली में। अच्छा जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर फारूक। उमर माशाल्लाह कितने पारे हो गए? माशाल्लाह कुरान हाफिज हो गए। अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा आपके माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत मुबारक हो बेटे। चलो तो अपना कहते हैं कि आप कहाँ से रहने वाले हो? बहावलपुर। बहावलपुर से। तो कितने टाइम में हिफ्ज किया आपने? 3 साल। 3 साल में। जबरदस्त। तो आपके पापा नहीं है? कहाँ गए? बहावलपुर। अच्छा आई नहीं आपको हिफ्ज में? आई नहीं है? अच्छा क्या हाल है आपका? ये भी क्या दोनों माशाल्लाह। आप हिफ्ज हैं माशाल्लाह? आज किया? नहीं, इन्होंने दारुल कुरान में किया। अच्छा दारुल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कब किया आपने? मैंने छोटी तो किया था। अच्छा 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 जबरदस्त। कितने टाइम में किया अब्दुल्ला? 2 साल में। 2 साल में किया। जबरदस्त। अस्सलाम प्यारे से बेटा, क्या हाल है आप दोनों भाई हो? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान कितने पारे किए आपने? मेरा हिफ्ज ओह वाह जी वाह। क्या उम्र है आपकी? मेरा 10 साल। 10 साल। अब्दुर्रहमान मेरे बेटे का नाम भी अब्दुर्रहमान है। मेरी बेटी का नाम रेहाब है, उसने भी हिफ्ज किया 2 हफ्ते पहले। जबरदस्त। चलो आप बावलपुरी, तो दोनों ने कपड़े बड़े प्यारे भावल पहने। लग रही है। अच्छा भावल नगरी। अच्छा अच्छा चले जी। ये देखा जी छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह, आपने देखा बड़े प्यारे प्यारे बच्चे। इनके वालिद साहब मौलवी शबीर अहमद साहब है। अच्छा। उन्होंने भी माशाल्लाह। मौलवी शबीर साहब हैं, जिनके वालिद साहब हैं, और माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अभी इस उम्र के बच्चों को तो भी उठना बैठना, माएँ अभी उनको पैम्पर और चीजें ही चेंज कर रही होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने बेड़ा उठाते हुए माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हो गए हैं, और उम्मीद करते हैं यही बच्चे आगे दीन भी लेंगे, दुनिया भी लेंगे, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का और अपने उस्ताज़ा का, अपने अदारे का नाम रोशन करेंगे। और इसके साथ साथ जी अपना जो कारी साहब के बेटे हैं, जो कारी यासिन साहब के बेटे भी माशाल्लाह साथ तमाम ब्रांचों को देखते हैं। तो क्या नाम है उनके बेटों का? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत कारी साहब के बेटे हज़रत मौलाना कारी हबीब रहमान साहब, हज़रत मौलाना कारी जमील रहमान साहब और हज़रत मौलाना कारी अजीज़ रहमान साहब, और उनकी आगे जो बेटे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला साहब हैं, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब हैं, मौलाना तैयब साहब हैं। ये सारे हज़रत कारी मोहम्मद यासीन साहब के पोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी आलिम बन चुके हैं, और वो भी सारे इसी निज़ाम में चल रहे हैं, बच्चों की दरसगाहों को लेकर आगे चल रहे हैं। माशाल्लाह ना सिर्फ कारी साहब, उनके बच्चे और उनकी तीसरी जो नस्ल है माशाल्लाह वो भी दीन की फरोगत के लिए साथ साथ चल रही है जी।